بسم الله الرحمن الرحيم إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ان فی خلق السماوات، اور لوگوں آسمان کی پیدائش میں، یہ باتیں پہلے گزر چکی. ان فی خلق السماوات، اور لوگوں آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کی پیدائش میں تم غور کرو یہ کس نے بنائے. 7 عقلی دلائل دیے ہیں اللہ نے یہاں اپنے ہونے کے، صرف عقل سے کام لینے کی بات ہے. پہلی دلیل دی ہے ان فی خلق السماوات والارض، لوگوں آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں غور کرو. واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف پر غور کرو کہ رات کیسی ہوتی ہے، دن کیسا ہوتا ہے. سورج کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے دن رات پیدا ہوتے ہیں نا، اور صدیوں سے پیدا ہو رہے ہیں. کہیں 1 منٹ کا بھی فرق آتا ہے کہ کسی دن یہاں رات ہو امریکہ میں اور شام میں صبح ہو جائے، اور وہاں پہ صبح ہو جائے یہاں پہ شام ہو جائے. جو بھی حساب ہے کبھی تبدیل ہو جائے، یہ نہیں. واختلاف اللیل والنہار، یہ کون سی دلیل ہوئی؟ دوسری. والفلک التی، اور جہاز پر غور کرو. فلک جو ہے جہاز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جمع مراد ہے. جیسے انگلش میں آپ بعض الفاظ بولتے ہیں نا، اور وہ ہوتے جمع ہیں، لیکن واحد جمع کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے. مثلا فش، ساس، بہت سے. فلک بھی ایسے ہی ہے کہ واحد اور جمع کے لیے. والفلک التی تجری فی البحر، اور جہازوں پر غور کرو جو چلتے ہیں سمندر میں. اور وہ کیسے چلتے ہیں؟ ہوا انہیں چلاتی ہے. بما ینفع الناس، اور اس میں لوگوں کا جو نفع ہے، کیسے وہ چلتے رہتے ہیں. جہاز کیسے چلتا ہے تم اس پر کبھی غور کرو. پانی ہے، وہ ذات اپنی امان اور حفاظت اٹھا لے، ڈوب جائے، غرق ہو جائے جہاز، کون چلاتا ہے؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ نازل کیا ہے اللہ نے اوپر سے، من ماء، پانی، اور اس پانی کے ذریعے فاحیا بہ الارض بعد موتہا، وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو جبکہ زمین مر چکی ہوتی. یہ کون سی دلیل ہوئی؟ 5ویں. ان فی خلق السماوات والارض 1، واختلاف اللیل والنہار 2، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس 3، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتہا 4. اچھا چلو. وبث فیہا، اور اس زمین پہ جو کچھ خدا نے بسایا ہے، من کل دابۃ، جو پھیلا دیے ہیں اللہ نے جانور، تم ان پر غور کرو. 5 ہو گئی. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے پر غور کرو. کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کبھی گرم چلتی ہے. ان ہواؤں کی وجہ سے موسم بنتے ہیں، اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، پھولوں میں خوشبو کیسے پیدا ہوتی ہے. ان ہواؤں میں کیا کچھ ہے، اس پہ غور کرو. والسحاب، اور بادلوں پر غور کرو. یہ جمع ہے صحاب، اور صحابہ کہتے ہیں بادل کو، سین سے، سین ہے الف بے، صحابہ بادل، اور بادل کی جمع ہے والسحاب المسخر، اور ان بادلوں پر غور کرو جو باندھ دیے گئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان کیسے ٹکے ہوئے بادل آ جاتے ہیں. لآیات، اور اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان 7 دلائل میں. لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے. ان چیزوں پر غور کرو اور پھر مجھ تک پہنچو.
جساس رحمت اللہ علیہ اس مقام پہ بڑا اچھا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اصل عبادت اللہ کی ان آیات پر غور کرنا ہے، اللہ کی ان نشانیوں پر غور کرنا ہے۔ جب آدمی ان پر غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو کرنے والا نہیں، تو ایمان بڑھتا ہے۔ جب ایمان بڑھتا ہے، عقیدہ اور یقین اللہ پہ مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے اعمال میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا